افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 37 تا 46۔ آگے کا مضمون۔ سورہ کی ابتدا میں آفاق کی نشانیوں سے توحید اور معاد پر جو دلیلیں قائم فرمائی گئی ہیں، آگے کی آیات میں ان کی مزید وضاحت اور ساتھ ہی ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی آیات کی رہنمائی سے خود بھی منحرف ہیں اور دوسروں کو بھی منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن خدائے عزیز کا اتارا ہوا صحیفہ ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑیں گے نہ رسول کا، بلکہ خود اپنی ہی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ اسی ضمن میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا کہ قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب اور اہل کتاب دونوں ہی پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ اللہ نے ان پر حجت تمام کر دی ہے، اس وجہ سے اب جس انجام سے وہ دوچار ہوں یہ اسی کے سزاوار ہیں۔ یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم۔ ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ ترجمہ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ پس اگر یہ تکبر کریں تو کریں۔ جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں شب و روز، اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان،
پس جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کے باب میں کجروی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یا وہ جو قیامت کے دن امن کے سایہ میں آئے گا؟ کر لو جو تم چاہو، وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی سے انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گئی، ان کی شامت آئی ہوئی ہے۔ بے شک یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی کہی جا چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اعجمی قرآن کی شکل میں اتارتے تو یہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی، کلام اعجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو شفا ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے۔ اب یہ لوگ ایک دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ کے شروع میں آیات 9 سے 12 تک آسمان و زمین کی خلقت سے توحید و معاد پر جو استدلال کیا ہے، یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ بیچ میں جو مطالب تنبیہ و تذکیر یا تسکین و تسلی کی نوعیت کے آ گئے ہیں وہ اسی مدعا کے تحت ہیں۔ اس وجہ سے ان کے سبب سے کوئی بودھ نہیں پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خدا آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی خدا کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ یہ خود اپنی گردش، اپنے ایاب و ذہاب، اپنے عروج و زوال سے اپنی تسخیر اور محکومیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ زبان حال سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نہ تو خدا ہیں اور نہ کسی پہلو سے خدا کی خدائی میں شریک ہیں، بلکہ خالق کائنات نے اس کائنات کی مشین میں ان کو پرزوں کی طرح جوڑا ہے، اور وہ اس کے حکم سے اپنی مفروضہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کی اس شہادت کے بعد ان کو خدا یا شریک خدا سمجھنا محض جہالت و حماقت ہے۔ ان کی حیثیت خدا یا شریک خدا کی نہیں بلکہ خدا کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی نشانیوں کی ہے، اور اس طرح کی نشانیاں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ یہ اوپر والی بات کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ خدا یا شریک خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے تو ان کی عبادت اپنے رب کی بھی تحقیر ہے اور اپنی بھی۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند، ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور ان کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ سجدہ یہاں عبادت کے مفہوم میں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت کے سب سے زیادہ نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ سورج اور چاند کی عبادت کی ممانعت خاص طور پر اس وجہ سے فرمائی گئی ہے کہ مشرک قوموں نے ہر دور میں ان دونوں کی عبادت کی ہے۔ خلقہن کی ضمیر جمع ان تمام چیزوں کی طرف لوٹتی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص بندگی کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔
سجدہ بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی جو بندگی کرتے تھے تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صرف اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی قربت کا ذریعہ ہیں، گویا ان کی بندگی ان کے زعم میں اللہ ہی کی بندگی تھی۔ اس ٹکڑے میں ان کے اسی زعم کی تردید ہے کہ خدا کی بندگی اس طرح بلا شرکت غیر کے ہونی چاہیے کہ اس کی بندگی کی مخصوص علامات میں بھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، یعنی یہ لوگ بربنائے استکبار تمہاری بات نہیں سن رہے اور بڑے تنتنا کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں کے لیے ان کے کان بہرے اور تمہارے اور ان کے درمیان حجاب حائل ہے، تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو، خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں اور تم بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اگر خدا کی بندگی یہ نہیں کریں گے تو اس سے خدا کی بزم نہیں اجڑ جائے گی۔ تیرے رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں اور ان کے ذوق کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اس کام سے نہیں تھکتے۔ الذین عند ربک سے ملائکہ بحیثیت مجموعی مراد ہیں، صرف ملائکہ مقربین مراد نہیں، اس لیے کہ ملائکہ کی جو صفت یہاں مذکور ہوئی ہے وہ تمام ملائکہ کی مشترک صفت ہے۔ عند ربک کے الفاظ سے صرف اس قرب الہی کا اظہار مقصود ہے جو ملائکہ کو جنوں اور انسانوں کے مقابل میں حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ناہنجار لوگ خدا کی بندگی سے گریز کر رہے ہیں تو کریں، جو ان سے اعلیٰ و اشرف ہیں اور جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں ان کو خدا کی بندگی سے عار نہیں ہے، وہ شب و روز خدا کی حمد و تسبیح میں سرگرم ہیں اور اس طرح سرگرم ہیں کہ ان کی سرگرمی میں ایک پل کے لیے بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ توحید کے بعد قیامت کی یاد دہانی فرمائی کہ جو لوگ قیامت کو مستعبد خیال کر رہے ہیں وہ اس زمین میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک، بے جان اور بے برگ و گیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی عنایت سے اس پر رحمت کی گھٹا برسا دیتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے اس میں زندگی کی حرکت نمایاں ہو جاتی ہے، اس کی پستی میں سبزہ اور نباتات سے ابھار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ہر گوشے میں رویدگی اور نشو و نما کی بہار آ جاتی ہے۔ ان الذی احیاہا لمحیی الموتیٰ، فرمایا کہ جو خدا اپنی قدرت سے اس زمین کو بار بار مردہ اور بار بار زندہ کرتا رہتا ہے وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو بھی ان کے مر جانے کے بعد جب چاہے اٹھا کھڑا کرے۔ انہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ ہر چیز پر قادر نہ ہو تو خدا نہیں ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ الحاد کے معنی انحراف اور کجروی اختیار کرنے کے ہیں۔ یلحدون فی آیاتنا کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی اور سمت میں رہنمائی کر رہی ہوں، لیکن آدمی اپنی دھاندلی، ضد اور کرپزری یا کج بحثی سے کوئی اور راہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔ آیت 25 میں برے ساتھیوں اور گمراہ لیڈروں کی اس صحیح نامراد کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اسی قسم کے اشرار کو اس آیت میں دھمکی دی گئی کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی یہ حرکتیں ہم ڈھکی چھپی نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں تو ایک دن ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ بات یہاں مبہم چھوڑتی ہے اور اس ابہام میں جو غضبناکی مضمر ہے وہ محتاج وضاحت نہیں۔
افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ۔ یہ اسی ابہام کی وضاحت سوالیہ اسلوب میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو روش بھی اختیار کریں اس سوال کا فیصلہ کر کے اختیار کریں کہ خوش انجام وہ ہے جو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو محشر میں اس طرح آئے کہ ہر خوف سے بالکل نہ چنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیکھنا اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہونا جزا اور سزا کو ملتزم ہے۔ اس وجہ سے جس کو بھی اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کر کے کرے کہ وہ اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرتا ہے یا جنت کا۔ ان دونوں کی راہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جس راہ کو بھی آدمی اپنے لیے بہتر سمجھے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو واضح کر کے ان کے درمیان انتخاب کا فیصلہ ہر شخص کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ یہ اسی اختیار اور آزادی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی اور ان دونوں کے انجام کو واضح کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تم نیکی کرو یا بدی۔ البتہ یہ یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آخری فقرے میں جو وعید ہے الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کو ذکر سے تعبیر کرنے کے وجوہ پر اس کے محل میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ اسی مضمون کو از سر نو لے لیا ہے جو سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، وہ اس کے بعد اس کی خبر حذف کر دی گئی، اور اس حذف میں بڑی بلاغت ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ ان کی بد انجامی ظاہر کرنے کے لیے ان کے اس جرم کی سنگینی ہی کافی ہے، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی روز بد دیکھیں گے جو ان سے پہلے رسولوں اور ان کی تعلیمات کے مکذبین دیکھ چکے ہیں۔ کفروا بالذکر کے بعد لما جاءہم کے الفاظ بھی خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ اس سے ان کے جرم کی غایت درجہ سنگینی کا اظہار مقصود ہے۔ ایک چیز اگر ایک شخص نے دیکھی نہ ہو اور اس کے حسن و قباح کو پرکھنے کا اس کو موقع نہ ملا ہو اور وہ اس کی ناقدری کرے تو اس کو ایک حد تک معذور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے قرآن کو دیکھ لیا، اس کے اعجاز کو پرکھ لیا اور اس کے دلائل کی قوت کو اچھی طرح آزما لیا، وہ اگر قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ سورج کی تابانی کا اس وقت انکار کر رہا ہے جب وہ اس کے سر پر چمک رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز میں یہاں دو پہلو ہیں، ایک تحدید و وعید کا، دوسرا قرآن کی پاکیزگی و طہارت کا۔ تحدید و وعید کے پہلو سے یہ سابق مضمون سے مربوط ہے اور دوسرے پہلو سے یہ آگے والی آیت کی تمہید ہے۔ عزیز کے ایک معنی غالب و مقتدر کے ہیں۔ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ تحدید کے مضمون کی دلیل ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ قرآن کسی سائل کی درخواست نہیں ہے بلکہ اس کا بھیجنے والا بھی عزیز یعنی غالب و مقتدر ہے، اور یہ کتاب خود بھی عزیز ہے۔ اس وجہ سے اس کی حیثیت ایک فرمان واجب الاذاں کی ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کتاب ان کا فیصلہ کر کے رہے گی۔ یہاں اس سنت الہی کو ذہن میں رکھیے جو رسولوں سے متعلق جگہ جگہ بیان ہو چکی ہے۔ عزیز کے دوسرے معنی منیع کے ہیں۔ منیع اس چیز کو کہتے ہیں جو دسترس سے بالاتر ہو۔ اس کی وضاحت آگے والی آیت میں آ رہی ہے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ شیاطین جن و انس خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن وہ اس میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں گھس سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی در اندازی سے اس کو ہر جانب سے بالکل محفوظ بنایا ہے۔
یہ گویا جواب ہوا مخالفین کی اس سیئ نامراد کا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گھپلا پیدا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے شرف کا ایک جامع بیان ہے جس کے دو پہلو خاص طور پر اہمیت رکھنے والے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کو اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اس کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کو نقل و قبول کرنے والے اس خلق کے پاکیزہ ترین اخیار و صالحین ہیں۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک این خانے ہما آفتاب است، اس میں کہیں بھی شیطان کی در اندازی کے لیے کوئی روزن نہیں ہے، نہ اس کے آغاز کی طرف سے اور نہ اس کی انتہا کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا، جیسا کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کے الفاظ سے واضح ہے، خود اہتمام فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا وہ امتیاز ہے جو اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کو حاصل نہیں ہوا۔ تورات و انجیل وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پر ڈالی گئی تھی جو اس کے حق ادا نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صحیفے بالکل محرف ہو کر رہ گئے اور ان کے اندر حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور اس کو قیامت تک کے لیے ہر قسم کی آمیزش سے بالکل محفوظ کر دیا۔ اس حفاظت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے زمانہ نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کی وحی میں شیاطین کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ یوں تو اس نظام کائنات میں یہ مستقل اہتمام ہے کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں، لیکن سورہ جن کی تفسیر میں ہم واضح کریں گے کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ اہتمام خاص طور پر تھا کہ شیاطین وحی الہی میں کوئی مداخلت نہ کر پائیں تاکہ ان کو قرآن میں اس کے آگے سے من بین یدیہ کچھ گھسنے کا موقع نہ ملے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے جس فرشتے کو منتخب کیا اس کی صفت قرآن میں ذی قوہ، مطاع، قوی، امین اور عند ذی العرش مکین وارد ہوئی ہے، یعنی وہ فرشتہ ایسا زوراور ہے کہ ارواح خبیثہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتی، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے، مجال نہیں ہے کہ اس میں زبر زیر کا بھی فرق واقع ہو سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام بھی اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن میں اس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھسنے کا امکان باقی نہ رہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، اول تو وہ ہر پہلو سے خود خیر الخلائق تھا، ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کے اوپر نہیں ڈالی بلکہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ۔ سورہ قیامہ آیات 16 تا 19۔ اور تم اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اس کے جمع کرنے اور اس کے سنانے کی ذمہ داری، تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت۔ روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یاد بھی رکھتے اور ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مذاکرہ بھی فرماتے رہتے تھے تاکہ کسی سعود و نسیاں کا اندیشہ نہ رہے
اور یہ مذاکرہ اس ترتیب کے مطابق ہوتا جس ترتیب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مرتب کرنا پسند فرمایا۔ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان میں یہ مذاکرہ 2 مرتبہ فرمایا۔ پھر اسی ترتیب اور اسی قرات کے مطابق پورا قرآن ضبط تحریر میں لایا گیا اور بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی نقلیں مملکت کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں۔ یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔ چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے، جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام بھی، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے لانے والے اور افصح العرب و عجم ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی، ان کی خرافات کے نمونے ادب میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے مقابل میں رکھ کر موازنہ کر لیجئے، دونوں میں گہرا اور پشیز کا فرق ہے۔ اس طرح گویا پیچھے سے بھی ومن خلفہ قرآن میں در اندازی کی راہ مسدود کر دی گئی۔ پانچویں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا۔ دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں جن کا سراغ اب ناممکن ہے، لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے اس میں کسی باطل کے گھسنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے تو اہل علم اصل پر پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں، اس کے پہلو بعض اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے، ہمارے لیے یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چند باتوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ شان کیوں ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں راہ پا سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، لفظ تنزیل کی وضاحت جگہ جگہ ہم کر چکے ہیں کہ اس کے اندر اہتمام اور تدریج کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدائے عزیز و حمید کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں 2 صفتوں حکیم اور حمید کا حوالہ ہے۔ حکیم یعنی جس کی ہر بات اور جس کے ہر کام میں حکمت ہے، چنانچہ اس نے یہ حکیمانہ کلام نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ حمید یعنی جو سزاوار حمد، ستودہ صفات اور تمام سزاوار حمد کاموں کا منبع و سر چشمہ ہے، چنانچہ اس نے اپنی اس نعمت سے اپنی خلق کو محض اپنے جود و کرم سے نوازا۔ اوپر والی آیت میں صفت عزیز کا حوالہ ہے جس میں تنبیہ و تحدید کا پہلو ہے۔ اس آیت میں حکیم و حمید کا حوالہ ہے جو اپنے اندر ترغیب کا پہلو رکھتا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ نہ گمان کرو کہ یہ خاص تمہاری ہی قوم نے تمہارے ہی ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے، بلکہ جس طرح کی باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں اس طرح ہی کی باتیں دوسری امتوں کے اشرار اپنے اپنے رسولوں کو کہہ چکے ہیں۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی یہ ایک مشترک روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری کسی خامی کا نتیجہ نہیں ہے کہ قوم کے اشرار تمہارے دشمن بن گئے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔
تو جس طرح دوسرے اولوالعزم رسولوں نے اپنی قوموں کی ایذا رسانیوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی طرح تم بھی صبر کرو۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یعنی یہ اطمینان رکھو کہ خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر اللہ ان لوگوں کی تمام تعذیبوں کے باوجود ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاں جزا اور سزا کا کوئی قانون ہی نہیں۔ وہ بڑی مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور بڑا دردناک عذاب دینے والا بھی۔ وہ آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو اس کی مغفرت کا سزاوار بننا چاہیں وہ سزاوار بن جائیں، لیکن جب اس مہلت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے یا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی دردناک دیتا ہے کہ اس طرح کی دردناک سزا کوئی اور نہیں دے سکتا۔